الحمدللہ معراج شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج فرمایا۔ اب اس میں کئی نکات ہیں، کئی نکتے ہیں اور کئی اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج فرمائی اور لامقام پر بلایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت سے پیار دیکھیں، محبت دیکھیں کہ جب آپ آرام فرما رہے ہیں ہانی کے گھر پہ اور وہاں سے جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جا جبریل میرے محبوب کو لیا، کہ اللہ تعالیٰ تیری ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، شوق نے اشتیاق کہ بار بار ملنا چاہتا ہے۔ حضرت جبریل امین آئے اور فرشتوں کے لشکر لے کر آئے، اب دروازے پر دستک دیں تو بے ادبی، کریں تو کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اگر آج مقام تجھے چاہیے نا جبریل تو آج اپنے پروں کو سمیٹ کر چلا جا۔ بعض نے کہا کہ چھت میں سوراخ کی اور بعض نے کہا کہ دیوار میں سوراخ کر کے وہ اندر تشریف لے گئے، اور جب گئے تو پھر طواف کرتے رہے۔ رب کعبہ کائنات نے فرمایا جبریل میں نے تجھے یہ کافوری ہونٹ کس لیے دیے؟ قبل قدم، یہ کافوری ہونٹ میں نے کیوں دیے تجھے؟ کس لیے دیے؟ اسی دن کے لیے دیے کہ محبوب علیہ السلام کے قدم کو بوسہ دے لے تو آپ کی جو کافوری ٹھنڈک جو ہے میرے محبوب پوچھیں گے کہ جبریل کیسے آنا ہوا، جبریل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق۔ میرے آقا علیہ السلام ہوتے ہیں، بوراک لائی گئی اور بوراک پہ سوار ہو رہے، قدم رکھ رہے پھر ہٹا رہے، زین پہ قدم رکھ رہے پھر ہٹا رہے۔ رب کعبہ کائنات نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھ کہ کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ مولا میری امت ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ اندازہ کرو اتنا پیارا نبی کہ پیدا ہوتے بھی امت کو یاد کرے، بوراک پہ سوار ہو تو امت کو یاد کرے، لامقام پہ پہنچے تو امت کو یاد کرے، دنیا سے مزار میں جائے تو امت کو یاد کرے، ہر وقت ان کی زبان پر امتی امتی کا ذکر ہے۔ اور آج امتی کیا کر رہا ہے؟ سوچے ذرا، فکر ہے، غور کریں۔ آقا علیہ السلام نے کہا جبریل میری امت کا کیا ہوگا، میرے صدیق و فاروق کا کیا ہوگا؟ اور اس رات میں مجھے معراج کرائی جاتی، آج میں اتنا سجا ہوں، اتنا خوبصورت ہوں، تو کم از کم مجھے جو ہے نا یہ کپڑے جو میں نے پہنے، لباس جو پہنا ہوا ہے، کم از کم جبریل کا ابو بکر ہوتا، عمر ہوتا، عثمان ہوتا، علی ہوتے تو سب مجھے دیکھ کر مبارکباد دیتے، سبحان اللہ کہتے۔ رب کعبہ کائنات نے فرمایا محبوب آج ججے گا تو، سجے گا تو، تیرا رب کہے گا سبحان، تیرا رب سبحان کہے گا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ امت کا میرے محبوب کو رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب میں تیری امت کو عذاب نہیں دوں گا، اس لیے کہ تو ان کے درمیان میں، تو ان کے درمیان میں۔ محبوب علیہ السلام معراج کی رات میں سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، اور بیت المقدس میں پہنچ کر ایک عقیدہ دے رہا ہوں، معراج کے بعد ایک عقیدہ دے رہا ہوں کہ بیت المقدس میں جائے، آپ پہنچے مسجد اقصیٰ میں تو جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کو آگے کیا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ محبوب کو ہٹا دے، اور جو محبوب آگے کر دے صدیق کو تو کس کی جرت ہے کہ صدیق اکبر کو مصلی رسول سے ہٹا۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ جبریل نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور آپ کی موجودگی میں کوئی امام نہیں ہو سکتا، 1,24,000 آدم تو عیسیٰ سارے انبیاء موجود، لیکن نبی کریم علیہ السلام جو جبریل آگے کھڑا کر دے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، انبیاء نہ ہٹا سکے۔ تو جو نبی
السلام اپنے ہاتھ مبارک سے کھڑا کرتے، زبان مبارک سے کھڑا کرتے، قیامت تک اسے کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ معراج شریف پر بیت المقدس سے مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے آسمان اور لامکان تک گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اقصی میں گئے تو معراج ہوئی، آسمان میں گئے تو معراج ہوئی، لیکن فقیر یہ کہتا ہے خدا کی قسم میرے محبوب جس گھر میں تھے اس گھر کی معراج تھی، جس براق پہ سوار ہوئے براق کی معراج تھی، اور جس نے لغام پکڑا تھا اس کی معراج تھی، جبرائیل کی معراج تھی، فرشتوں کی معراج تھی، بیت المقدس کی معراج تھی، تمام انبیاء کی معراج تھی۔ اور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان کی معراج تھی، دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان کی معراج مقام لا مقام کی معراج تھی۔ جب میرے مصطفیٰ خود اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے مصطفیٰ کی معراج